السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کی آیت پر غور و تدبر کلاس 16 میں سورہ نساء آیت نمبر 31 پر غور و تدبر کریں گے۔ اس کے پہلے کہ ہم غور و تدبر کریں، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بہن صاحبہ کا آڈیو لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، بچو، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ماں وہ جو، تنہونا تم روکے جاتے ہو، انہو جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن داخل کرنا، کریمہ عزت سے۔ سورہ النساء آیت نمبر 31 شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم اجتناب کرو، بچو بڑے گناہوں سے، وہ جو تم روکے جاتے ہو، جن سے ہم دور کر دیں گے تم سے برائیاں تمہاری، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، داخل کرنا عزت سے۔ کیا فرمایا رب العزت نے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ نے گناہوں کی کیٹیگری بتائی ہے کہ گناہ دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا گناہ، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے، بارہا ہم سنتے ہیں گناہ کبیرہ، ارے بھائی وہ مت کرو، وہ تو گناہ کبیرہ ہے، سنتے ہیں نا۔ اور ایک وہ جو چھوٹے گناہ، وہ چیز اللہ نے بتایا یہاں پر کہ جو صرف گناہ ہوتے، بے حیائی، فاحشہ، بے حیائی، فاحشہ، یہ کیا ہے؟ چھوٹے گناہ۔ تو اب یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ تم بڑے گناہ سے اگر بچ گئے، جس کا اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے، تو پھر سارے چھوٹے گناہ تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہم کو یہ آیت کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے اور ہم کو سمجھا دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس آیت پر ورڈ ٹو ورڈ لفظ کے حساب سے غور و تدبر کریں گے انشاءاللہ۔ اگر تم ان، اگر تجتنیبو، تجتنیبو تم اجتناب کرو، یعنی بچو، اگر تم اجتناب کرو، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ماں وہ جو تم روکے جاتے ہو، وہ جو تم، ماں وہ جو، تنہونا تم روکے جاتے ہو، انہو جن سے، نکفر، نکفر ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وہ ندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن، مدخلن داخل کرنا، کریمہ عزت سے۔ کیا فرماتا ہے اللہ اس میں؟ ان یعنی اگر، تجتنبو تم اجتناب کرو گے، بچو گے، کبائرہ بڑے گناہوں سے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ گئے، کون سے؟ ماں وہ جو تم روکے جاتے ہو، ماں یعنی وہ جو، تنہونا تم روکے جاتے ہو، ایسے گناہ جس سے اللہ روکتا ہے، جس سے اللہ منع فرماتا ہے، جو بڑے گناہ گردانے جاتے ہیں۔ تو بڑے گناہ ہم کیا سمجھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا گناہ بڑا ہے اور کون سا گناہ چھوٹا ہے۔ یہ گناہوں کے کرائٹیریا کو ہم کیسا سمجھیں گے کہ کون سا گناہ بڑا ہے اور کون سا چھوٹا ہے؟ تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا بڑے بڑے گناہ، جیسا زنا، تو زنا گویا کہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ ڈکیٹی، ڈاکہ ڈالنا، وہ بڑا گناہ ہے کہ کسی پر ڈاکہ ڈال دیں ہم۔
किसी का कत्ल कर देना बड़ा गुनाह है, कत्ल कर देना किसी का। इसी तरह हम किसी भी अंदाज से हर गुनाह का जो अंदाज देखेंगे हम, तो हमको ऐसा लगेगा कि एक गुनाह बड़ा दिखेगा तो दूसरा छोटा दिखेगा उसी गुनाह के ज़िमन का। जैसा जिना हम समझे तो जिना करना, जैसा कुरान में आया जो वर्ड यूज़ हुआ, लफ्ज़ यूज़ हुआ, इस्तेमाल हुआ कुरान में, लिफुरूजिहिम यानी शर्मगाह, दो रानों के बीच का हिस्सा शर्मगाह। किसी ने शर्मगाह का इस्तेमाल कर लिया तो समझ लो उसने क्या किया, गुनाह कबीरा किया, जिना किया, जिना में शुमार होगा। और फिर दूसरा अल्फाज आता सवातिकुम यानी जिस्म के काबिल शर्म हिस्से, सवातिकुम यानी, और दूसरे मकामात पर भी इसका यहाँ भी जो आया है यानी वो बुराई यानी फाहशा बेआई, ये बड़ा गुनाह सरजद नहीं हुआ उसके पहले की कैटेगरी। यानी गुनाह की एक होती है इब्तिदा और एक होती है इंतहा। तो वो चीज़ जो इंतहा को पहुँच जाए तो गोया कि वो क्या कहलाएंगी, बड़ा गुनाह। और वो जो हम आयत से समझ रहे हैं, अभी फ़िलहाल जो हम आयत से समझ पा रहे हैं वो हम ले रहे हैं सिर्फ अभी, कि कोई चीज़ कोई गुनाह जब इंतहा को पहुंच जाए और वो अंजाम पजीर हो जाए तो गोया कि क्या हुआ, वो बड़ा गुनाह हो गया। और वो इब्तिदा में रहे तो वो क्या होगा, छोटा गुनाह होगा। इस तरह से हम समझ पा रहे हैं उससे। तो फिर अल्लाह ने जो यहाँ पर फरमाया कि अगर तुम इज्तिनाब करो, अगर तुम बचो बड़े गुनाहों से, वो जो तुम रोके जाते हो, मतलब जिससे अल्लाह ने तुमको रोका है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, मतलब गुनाह के साथ में उसका तज़किरा किया, बाकायदा उसकी हद मुकर्रर की, जैसा जिना की हद मुकर्रर है 100 कोड़े मारे जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया, हदीस में आता कि जो जानी जो शादीशुदा है अगर, तो उसको संसार कर दो, और अगर गैर शादीशुदा कुंवारा है चाहे मर्द हो या औरत, तो उसको क्या करो, कुंवारा है तो 100 कोड़े मारो। ये चीज़ ऐसा, चोरी की सज़ा, चोरी किया तो उसके हाथ काट दो, डकैती किया तो उसकी भी एक अपनी सज़ा है। फिर चोरी में भी कैटेगरी है कि कितने पैसे की, कितने हद तक के उसकी हद मुकर्रर, कितने हद तक के उसकी जो क्राइटेरिया मुकर्रर है, तो उसके हाथ काटे जाएंगे। खाने का सामान चुरा लिया तो क्या उसमें हाथ काटे जाएंगे, भूखा था घर में, भूखे थे या थे या ना थे, खाने की चीज़ चुरा लिया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो हद नहीं बैठेगी उस पर। हाकिम वक्त का दूसरी सज़ा लेगा। लेकिन खाने का ही सामान है, ट्रक भर पूरा गोडाउन चावलों का साफ कर दिया, 200 बोरे लेके चले गए, नहीं इसको माफ़ कर दो, ये खाने का सामान चुराया इसने। 2 ट्रक लेके चले गए शक्कर के बोरे, दाल का 1 ट्रक लेके चले गया, पूरा गोडाउन गायब कर दिया रात भर में, तो क्या होगा वो? ये चीज़ है। तो इब्तिदा उसकी इंतहा क्या है उसके मुताबिक, तो जिससे तुम रोके जाते हो, इसमें खलत मुराद होती कि इंसान क्या समझता कि बड़े गुनाह से बच गए। अब बड़े गुनाह जो हम बच गए जिससे, अब जो छोटे गुनाह हमसे हो रहे हैं तो क्या कर रहा है अल्लाह ताला, उसका तो अल्लाह ने कुरान की आयत ये बताती कि अगर तुम इज्तिनाब करो यानी बड़े गुनाह से बच जाओ, बड़े गुनाहों से, तो वो जो तुम रोके जाते हो, जिनसे हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ। तो क्या वो जो तुम रोके जाते हो जिनसे, तो हम तुम्हारी बुराइयां दूर कर देंगे। यहाँ पर फरत हाशमी बहन साहबा ने सयातिकुम को बुराइयां ली। अब ये हम देखेंगे, निखत हाशमी बहन साहबा का तर्जुमा, तो उन्होंने क्या लिया, इसको इस तरह लिया, अगर तुम बच जाओ बड़े बड़े गुनाहों से जो तुम मना किए गए हो, उससे हम दूर कर देंगे तुमसे सयातिकुम यानी छोटी बुराइयाँ, तुम्हारी छोटी बुराइयाँ बताएगी यहाँ पर तुम्हारी, और हम दाखिल करेंगे तुम्हें दाखिले की जगह में बड़ी बाइज्जत, यानी कैसी जगह पर, दाखिले की जगह। कहाँ? तुम्हारी विरासत जन्नत में। क्यों दाखिल करेंगे? कि तुम बड़े गुनाहों से बच गए, तो तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इससे हम क्या समझेंगे, वो एक हमको खास समझने की ज़रूरत है कि अगर बड़े बड़े गुनाहों से कोई जीने से बच गया, कोई डकैती से बच गया, और इसी तरह के बड़े बड़े गुनाह करने से बच गया, वो उसका उसने एहतमाम किया कि मैं ये नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, डाका नहीं डालूँगा, लेकिन जेब काटूँगा, खाने का सामान उतने पुरता मैं रोज़ चुराऊँगा,
کہ گھر میں بچوں کو کھانا ہو جائے, کمانے کی کوئی ضرورت نہیں, اور بس کھانے پرتا جتنی ضرورت ہے 200-300 کا جو خرچ آتا اتنا چوری کروں گا سامان کہیں سے, جہاں سے موقع ملا میرے کو, اور بال بچوں کا پیٹ پالوں گا. تو گویا کہ کیا ہوں گا, یہ چھوٹا گناہ ہوگا, اور ایسا ہمیشہ کرتے رہوں گا. بڑا گناہ نہیں کروں گا, ڈاکہ تھوڑی ڈالا میں زنا نہیں کروں گا, فروج ہم یعنی دو رانوں کے بیچ کا حصہ زنا وہ استعمال نہیں کروں گا, لیکن فحاشا ضرور کروں گا. میں دوسری جو حرکتیں ہیں نا وہ کروں گا, جیسا ہوتا زمانے میں چلے آ رہا ہے کہ زنا بھلے ہی نہیں کرتے لیکن محبتیں ہوتی. کیا ہے بھائی, کیوں ہے, نہیں ہماری کیا ہے, ہم گنہگار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے گنہگار, ہماری پاک محبت ہے, یعنی بے شرمی کی حد ہوتی, ہماری پاک محبت. اور سہارا کیا, اس آیت کا لیے جاتا, اس کو بھلے نہیں سمجھتا, لیکن اگر کوئی ہے قرآن کا جانکار تو وہ یہ آیت پیش کر دے گا اس کے فیور میں کہ ہے نا بھائی اس نے زنا کیا ہے, کیا اس نے زنا تھوڑی کیا, سیاتی کم یعنی چھوٹا گناہ کیا اس نے, تو وہ تو اللہ نے بتائی معاف کر دے گا, تو وہ تو معاف ہے اس کو. تو وہ پاک محبت اب چلے آ رہا ہے پاک محبت کے پیچھے کہ زنا نہیں کرتا ہے وہ, لیکن اس سے بچے رہتا, لیکن باقی ساری چیزیں جو ہے اوپری طور پہ وہ انجام دہی کو پہنچتی, یا کم سے کم وہ فحاشا ساتھ میں گھومیں گے, یہ ساری چیزیں. اس طرح آپ اکثر دیکھیں گے کچھ جو فلمی اسٹار بھی ہوتے, زیادہ تر نام لینے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں, لیکن ایک دیکھیں گے آپ کہ وہ زنے کے حد تک کے نہیں پہنچتے, لیکن فحاشا بے حئی کا تو سین برابر انجام دیتے ہو, جسم کی نمائش یہ وہ, لیکن اس سے بہت پرہیز کرتے ہو, باوجود اس کے کہ وہ فلم اسٹار ہوتے, وہ سارے سیکسی سین دیں گے, سب کریں گے, لیکن وہ زنے سے بچتے. تو کیا ہوا کہ وہ زنے سے بچ گئے, چھوٹے گناہ کیے انہوں نے, بلکہ یہاں تک کہ ہمارے بچپن میں تو فلموں میں یہ اہتمام ہوتا تھا, آج کل تو نہیں ہوتا, کہ جو وہ شارٹ لیے جاتے تھے ہیرو ہیروئن کے جو بھی, تو وہ باقاعدہ ایک چمڑے کا ایسا لیئر چڑھاتے تھے, پلاسٹک کی باریک چمڑا پلاسٹک, کہ جو بالکل جسم کے کلر کا ہوا کرتا تھا, تاکہ اگر کوئی کیریکٹر اس کو چھوئے تو اس کا بدن نہ چھپائے, کہ اس کا وہ جو لیئر ہے اس کو ہاتھ لگے گا. وہ باقاعدہ جھڑیاں دکھتی تھی, پرانی فلموں میں دکھتی, آج کل تو وہ جھڑیاں بھی نکال لی گئی, ڈائری کی چھو جاتا. تو وہ اس طرح سے اہتمام کرتے تھے کہ جسم کو بھی کوئی ہمارے نہ چھپائے, لیکن سین سنیری باقاعدہ انجام نہیں کو پہنچائی جاتی تھی. تو گویا کہ کیا ہوا وہ کہ وہ زنے سے بچ رہے, فحاشی سے بھی بچ رہے, کہ جسم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ہے, لیکن صرف جسم ہی دکھ رہا ہے اور ایک رول ادا کر رہے ہو. تو وہ کیا ہو جائے گا, چھوٹا گناہ, ظاہر ہے چھوٹے ہی گناہ ہے, وہ زنے میں تھوڑی رہے. تو اس طرح سے جو عمل کرتے رہیں گا تو کیا وہ بچ جائے گا. اس طرح سے ہم لیں گے, یہ آیت کے مطابق اگر ہم سمجھے تو ہم تو یہ کوئی ہم کو یہ سمجھا دیں گا کہ بڑے گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے گناہ معاف ہیں, چھوٹے کر سکتے. یہ چیز کہ کسی نے پاک محبت معاف. پھر شعر شاعری کیا ہوتا, غزلوں میں عشق اور معشوق کے شعر پڑھے جاتے, عاشقی اور معشوق کے, عاشق کی معشوق کی محبت بیان کی جاتی. تو وہ کچھ کر تھوڑی رہے ہیں, کچھ کر نہیں رہے ہیں, نہ کسی سے محبت انجام دہی کو ہو رہی ہے, بس ایک عاشق اور معشوق کے اشعار پڑھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اردو ادب, اردو شاعری میں وہ بھی ہے عشق مجازی, عشق حقیقی. کچھ اشعار ایسے ہوتے جو عشق حقیقی ہوتے, جو حق بات کہتے, اللہ کی طرف عشق جاتا ان کا, آپ سسم کی طرف عشق جاتا ان کا, کہ اللہ سے محبت, آپ سسم سے محبت. اور ایک وہ مجازی عشق یعنی اپنی معشوقہ سے محبت, وہ بات بیان کی جاتی وہاں پر. تو وہ شعر بھی جو ہے محفلوں کی زینت بنتے, تالیاں بٹورتے. تو کیوں کہ اس نے زنا تھوڑی کیا, وہ تو چھوٹا گناہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. مطلب یہ شاعری کرتے رہو, مطلب شاعری اتھینٹک ہے, مطلب اس عشق مجازی والی کرے تو ایسی محفلیں ہونا چاہیے. ہوتی تھی پہلے بھی ہوتی تھی, ہو رہی ہے ابھی بھی ہوتی, کچھ کم ہو گئی وہ, جس میں ایسی غزلیں پڑھی جاتی جو ہمارے لٹریچر کا ایک حصہ ہے غزلیں. تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ وہ چیز بھی ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو دروازے کھول دیے گئے کہ ہم بڑے گناہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے آڑ میں جو چھوٹے گناہ کے جو دروازے اوپن کر دیے گئے ہیں, تو کیا وہ ایتھینٹک ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ وہ چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے. اس سے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک جو واقعہ ہے, 2-3 شخص رہتے, وہ میں کچھ بھول رہا ہوں, تو وہ کسی غار میں پھنس جاتے, 3 یا 2 دوست, 3 رہتے یا 2.
تو وہ اللہ سے دعا کرتے، غار کا پتھر بند ہو جاتا، اب وہ اندر ہو جاتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ، تو اپنا نیک عمل کا وسیلہ دیتے، ایک دوست اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتا کہ اللہ میں نے فلاں نیک عمل کیا تھا، اگر اللہ واقعی میں تیرے لیے کیا تھا وہ عمل تجھے پسند آیا اللہ، تو اس کا وسیلہ ہے، اس کے وسیلے سے یہ پتھر سرکا دے، تو تھوڑا پتھر سرکتا، اس میں سے ایک دوست وہ دیتا حوالہ کہ اللہ ایک وقت تھا کہ میں زینے کے لیے میں نے تیار کر دیا تھا کسی خاتون کو، پریشر سے تیار کیا تھا جو بھی، لیکن جب میں زنا کرنا لگا اس سے تو اس نے مجھے دی کہ ہمارے دونوں کے بیچ میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ میں نے تیرے ڈر کے لیے میں زنا نہیں کیا اس کے ساتھ، میں نے ایک دم میں پرہیز کر لیا اس سے، اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آیا اللہ تو تجھے اس عمل کا واسطہ، تو پتھر سرک گیا، وہ دونوں تینوں دوستوں کے میں پھر پورا پتھر غار کے منہ سے سرک جاتا ہے، وہ نکل جاتے باہر۔ تو یہاں وہ بات بھی اس واقعے کے ذریعے پتہ چلتی کہ اللہ سے جو ہم وسیلہ دے تو ہمارے عمل جو ہے وہی وسیلہ ہے اصل میں، جیسے سورہ معاہدہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو لوگ وسیلے سے کیا لیتے، وسیلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا یا کسی کے وسیلے سے دعا ایسا لیتے، وسیلہ یعنی ہمارے نیک عمل اللہ کے قربت، اللہ کے قریب جانے کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، تاکہ اللہ ہماری سن لے، تاکہ اللہ ہماری چاہت کرے، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک عمل تلاش میں رہے ہم نیک عمل میں، کہ کون سا نیک عمل ہے جو میں کر گزروں تاکہ اللہ کو وہ نیک عمل پسند آ جائے اور میں اللہ کے قریب جاؤں۔ اب یہاں پر ہم وسیلے کے اندر چلے گئے، لیکن یہاں پر یہ جو چیز سمجھ رہے ہیں ہم، تو بڑے گناہ چھوٹے گناہ کی ہم تلناتمک تختہ، اس کے کرائیٹیریا دیکھ رہے ہیں ہم، تو اصل میں کیا ہے کہ ہم اس طرح سمجھیں گے کہ بڑا گناہ وہ جس کی حد مقرر ہے، بڑا گناہ وہ کہ جو انتہا کو پہنچ گیا ہو، نہ کہ یہ کہ ایک شخص ہے کسی کے پیسے لیا اس نے 50 لاکھ روپے لیا اس نے، اب وہ 50 لاکھ اس نے دے دیا، اس کے نہیں دے رہا تھا لیکن دے دیا بڑی رقم کسی کے، تب کیا ہوا کہ جس کے بھی اس نے 200 300 500 1000 10,000 ایسے لیے لوگوں سے، تو وہ اس کی رقم دے دیا اس نے، تو وہ گویا کہ وہ باقی ساری رقم اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ کسی کا قتل کیا، وہ قتل کی سزا بھگت لیا اس نے، اب جس پر ظلم کیا تھا اس نے، چوری کیا، چھوٹے موٹے جو ظلم کیا تھا، تو وہ سارے اللہ معاف کر دے گا۔ کیا ایسا ہوگا کہ ایک بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ کرنے سے اگر رک جاتا ہے وہ، تو باقی سارے دوسرے کیٹیگری کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس طرح سے لیں گے؟ اس سے تو یہ ہو جائے گا کہ لوگ بڑے گناہ سے بچیں گے اور چھوٹے گناہوں کے راستے پورے کھل جائیں گے۔ پھر وہی چیز ہو جاتا جیسا شاعری کا معاملہ، شاعری میں غزلیں چلتی اشکار معشوق کی، اور اس کو کیا بتایا جاتا، ایک بڑی جیسا ادب ہے، وہ ایک جیسا ہوتا ہے نا، کچھ قوموں میں وہ ادب ہے، کچھ ملکوں میں بھی ہے وہ ادب، کہ بس ڈانس کر رہے ہیں اور اس کی بیوی اس کے باہوں میں، اس کی بیوی اس کے باہوں میں، اور وہ ڈانس ہو رہا ہے، کیا تو بڑے ترقی یافتہ ہے، تو کیا تو پھر کہ زنا تھوڑی کیے، وہ زنا نہیں کرتے لیکن یہ حرکت کرتے، تو وہ چھوٹا گناہ ہے، مطلب فحاشا، تو زنا تھوڑی کیے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، مطلب اسی طریقے سے ہو جائے گا، کیا یہ چیز کرتے آتی ہے، چھوٹا گناہ ہے تو یہ معاف ہو جائے گا، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ایک پرٹیکولر اس گناہ کے بارے میں لیا جائے گا ہم، کیسا کہ ہم نے کسی کے ساتھ میں کچھ کیا، اس کی ابتدا شروع ہوئی، لیکن جب انتہا کو پہنچا وہ زنا کا، کہیے کہ جب زینے کا موقع آیا تو اس وقت میں کسی نے اس کو بتایا، اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہ تو بہت غلط کام ہو جا رہا تھا مجھ سے، اور وہ 2 سال سے کوشاں تھا اس کام کے لیے، کوشش میں تھا، اور اس کے چلر ایٹم کر رہا تھا وہ اس ٹائپ کے، ساتھ میں گھومنا، ہاتھ لگانا اپنی معشوقہ کو، غزلیں پڑھنا اس کے لیے غلط انداز سے، سیکسی باتیں کرنا اس کے ساتھ میں، تو وہ تو گناہ ہی تھے نا، لیکن جب اس کو احساس ہوا تو زنا نہیں کیا اس کے ساتھ میں، موقع ملنے کے بعد میں بھی، موقع کی تلاش میں تھا، لیکن جب موقع ملا تو اللہ سے ڈر گیا وہ، تو پھر وہ جو گناہ تھے اس کے معاف ہو جائیں گے پورے، کیونکہ اس نے ابتدا بھلی کی لیکن انتہا کو نہیں پہنچایا، اور اس کو احساس ہو گیا، اب وہ معاف ہو جائے گا۔ معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے زنا نہیں کیا تو اس کے پچھلا سب معاف ہو گیا، لیکن اب وہ ایتھینٹک ہو گیا کہ پہلے جو کرتا تھا اس کے لیے غزل گاتا تھا، اس کو ہاتھ لگاتا تھا، اس کو چومتا تھا، کسنگ کرتا تھا، تو وہ اب کرتے رہنا پڑے گا اس کو، ایسا نہیں ہوگا، وہ اب چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہو جائے گا اس کا،
کہ زینے سے بچ گیا، اب اس کو سمجھ آ گئی اس کی، تو اب اس کو نہ وہ کسنگ کرے گا، نہ اس کو ہاتھ لگائے گا، وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچے گا۔ فوراً اس کا کام ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے، ایمان والی ہے، تو اس سے نکاح پڑھا لے، اب بات کو صاف کر دے، کلیئر کر دے۔ یہ چیزیں کہ ہماری پاک محبت ہے، یہ چیزیں کہ ہم زنا تھوڑی کر رہے ہیں، چڑی ماری کرتے ہوئے گھومنا، آج اس سے پاک محبت، کل اس سے پاک محبت، کل اس کی گاڑی پر، پرسوں اس کی گاڑی پر، لیکن زنے سے احترام کہ زنا تھوڑی کر رہے ہیں، اس کا اہتمام کرتے کہ زنا تھوڑی کر رہے ہیں ہم۔ تو آپ کو اس ٹائپ کے، اور ہم کو ایتھینٹک کر دو تو اس ٹائپ کے آپ کو فلم اسٹاروں میں بھی ملیں گے اور دیگر مقام پر بھی ملیں گے کہ جو زنا سے بالکل پرہیز کرتے۔ تو پھر ان کو آپ عیبدار کیوں بتاتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ نہیں بھائی وہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایسی حرکت سارے لوگوں کے سامنے پردے پر دکھا رہے ہیں، اور تم ایک حرکت کر رہے ہیں کہ جو پردے پر نہیں ہے لیکن اللہ کی اسکرین پر تو دکھ رہی ہے آپ کی، اللہ کو تو معلوم ہے تمہاری حرکت، تم جو کمرے میں کر رہے ہو یا کہیں جا کے گارڈن میں بیٹھے ہو اس طرح سے، تو لوگوں کو جو انجان لوگ ہیں وہ تو تم کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ تو سب پہچان رہا ہے تم کو کہ کتنے معاشرے میں کتنے پختہ ایمان والے ہیں، تم جس جگہ جو حرکت کر رہے ہو وہ کیسی حرکت کر رہے ہو آپ۔ تو وہ چیزیں، تو چھوٹے گناہ کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہے؟ ہر گناہ جو ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے ابتدا میں، اور اس کی انتہا میں بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ جب یہ آیت آئی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر قول بھی موجود ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں، ہر گناہ بڑا ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھے تو ارے آیت تو کہتی ہے کہ گناہ بڑے اور چھوٹے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں، سارے گناہ بڑے ہیں؟ یہ آیت سے ٹکرانے والی بات، آیت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے میرے بھائی، بالکل بات بالکل بجا ہے۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا کب ہوتا؟ بڑا کوئی بھی گناہ جب اس کی ابتدا ہوتی، لیکن جب انتہا کو پہنچتا تو بڑا ہو جاتا۔ جیسا جھوٹ بولنا ایک معمولی گناہ ہے کہ جھوٹ بول دیے، معمولی گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا جھوٹ بولنے سے، لیکن وہ گناہ بڑا بن جاتا۔ کب بڑا بنتا؟ کہ دوست، جو ایک کہانی ہے کہ دوست کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تو فلانے اس کھنڈر میں جا تو وہ بولتا کہ یار میں شیطان بھوت کو نہیں مانتا کہ بھوت شیطان ہے ہمیں پکڑ لیتے، ایسے کوئی آتما آیا کرتی پلٹ کے، نہ فلانی آتما ہے، نہیں تو جا وہاں جا کے بتا تو ٹھیک ہے میں جاؤں گا وہاں پر، وہ فلانا کون سا بھوت ہے، وہ مر گیا، فلانا وہ کیسا آتا میں دیکھتا۔ اب وہ جاتا اس کو، اور ایک کام سے پہ جاتا اس کو کیلا لے، اور وہاں جا کے اس جگہ پر وہ کیلے کو بڑا کیلا وہاں پر ٹھوک دینا ہتھوڑی سے، اور ٹھوک کر آ جانا تمہیں رات میں 12 کے بعد میں، ہم ادھر ہی رکیں گے۔ وہ جاتا وہاں پر، اب جاتا تو صرف اس کا یقین تو ہوتا نہیں کہ کوئی بھوت شیطان اس طرح سے کوئی ہوتی ہے کر کے، بھوت پلیت کر کے یقین ہوتا ہے، لیکن سب بات ہے کہ انسان کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈر میں خوف رہتا ہے یار یہ کچھ ایسا کچھ۔ اب وہ جاتا ہے ڈرتے ڈرتے، یقین ہوتا برابر لیکن پھر بھی وہ جاتا اور کیلا ٹھوکتا، کیلا ٹھوکتے ٹھوکتے وہ جیسی پلٹتا وہاں سے ٹھوکنے کے بعد میں، تو ڈر تو خوف ہوتا، ویسے اس کو کوئی پکڑ لیتا، ایسا لگتا اس کو جیسے کسی نے پکڑ لیا، تو پکڑ لیا تب اس کو ایسا لگتا کہ یہاں پر ہے بس اب چھوڑتا نہیں میرے کو، جیسا یہ بتاتے تھے کہ پکڑ لیتا اور گھلس کے مار ڈالتا، ختم کر دیتا، تو وہ وہاں پر ہی مر جاتا۔ اصل میں ہوتا یہ، اس کے دوست یہاں انتظار میں رہتے، صبح تک کے فجر ہو جاتی رہی، کیا ہو چلو بھائی رات میں تو جا نہیں سکتے، اس کو منع کرتے تھے، بھیجے ہم نے مزاحیہ انداز میں، جاتے وہاں پر تو مرا پڑے رہتا، جو دیکھتے دوست اور لوگ بھی دیکھتے، تو اس کا کیلا گڑا ہوا، اور وہ جو کیلا گاڑتا اس کے ساتھ میں شرٹ جو ہوتا اس کا لمبا رہتا، شرٹ کرتے کا کیلے کے ساتھ میں کرتا بھی گڑ جاتا، اور جب وہ پلٹتا تو پلٹنے کے ساتھ میں کیلے کے ساتھ میں کرتا گڑ جاتا، اس کے اندر زمین میں پلٹتا تو وہ ایسا لگتا اس کو جیسا کرتے نہیں کسی اس نے جن کہنا چاہیے کسی آتما نے اس کو پکڑ لیا، اس کا وہاں ہو جاتا ہارٹ فیل ہو جاتا، اس سے ڈر کے مارے ہارٹ اٹیک آ جاتا اس کو، وہی مر جاتا رات میں۔ تو یہ ہوتا تو کیا ہے، ایک معمولی جھوٹ جو مزاحی انداز میں جھوٹ بولے گی، لیکن کیا ہوا کسی کا قتل ہو گیا۔ تو قرآن میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو تمہاری جھوٹ جب انتہا کو پہنچتی تو پھر تمہارے کو تو قتل کا مقدمہ چلے گا، وہ تو یہ رہے گا نا۔ اب جو جانے انجانے میں جو ہوتی ہے ہم سے وہ خطا ہے، اللہ معاف کرتا، وہ بھی آتا ہے قرآن میں کہ جانے انجانے میں چھوٹے یا بڑے بھی گناہ کی ہو، کہ ہم جا رہے ہیں کسی گڑبڑ میں جا رہے ہیں، کسی کو دھکا لگ گیا، ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو دھکا اس کو دھکا لگ گیا، یا ہماری گاڑی سے تھوڑا
बिचक गया धचक गया, हम आगे निकल कर वो चले गया वहाँ पर दूसरी गाड़ी में, या गिर गया रेल से, उसको मौत आ गई, हमको मालूम ही नहीं। तो जाने अनजानों की खताएं अल्लाह ताला माफ़ करता, लेकिन जानबूझ के किसी को ये करना, तो वो चीज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि कोई गुनाह छोटा नहीं होता, सारे गुनाह बड़ा होते। हर गुनाह हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए छोटा है, हमारे लिए मजाक है, लेकिन किसके लिए वो जान का जंजाल बन जाए, वो समझ के करना। कोई गुनाह छोटा छोटा बड़ा अल्लाह ने तय किया, लेकिन हमने ये सोचना कि उसकी इब्तिदा इब्तिदा में तो छोटा है, और छोटा छोटा करते करते अगर हमको मौत आ गई तो छोटों में अल्लाह कुछ में पकड़ेगा, छोटे गुनाह में पकड़ेगा कि तुझे तो मालूम था ना झूठ नहीं बोलना, लेकिन तूने झूठ बोला। वो तो ये कि जब इंतहा को पहुँचते और उससे हम पर्टिकुलर उस गुनाह से हम कि इंतहा से बच जाते, तो फिर हमारा वो गुनाह के लिए जो भी हमने छोटी हरकतें की तो वो माफ़ हो जाएगी। जैसा किसी ने जिना नहीं किया, जिना से बच गया, अब किसी को पता चला हाकिम को कि भाई जिना के अलावा सारे करतूत करते थे वो मेल फीमेल, लेकिन जिना नहीं किए, तो उसको हद नहीं लगाएंगा, कोई हद नहीं, वो उनका अपना फेल था, लेकिन आइंदा से वैसा नहीं करना। ये चीज़ एंटीमिशन दे के छोड़ देंगे उसको, उसकी हद नहीं लगाएंगा वो कि भाई जिना करते थे तो संसार में तो कोड़ ले, ऐसा वैसा, वो उसको छोड़ देंगे या छोड़ सकता। ये चीज़ इब्तिदा गुनाह की और इंतहा। इसी तरह जंग की भी जो है, हमको जाता कुतिबा अलैकुमुल किताल, यानी लड़ना तुम पर फर्ज कर दिया गया है, तो हम क्या समझते, लड़ना यानी बस जंग डायरेक्ट। अरे लड़ना यानी उसकी इब्तिदा इंतहा है, पहले ज़बान से बोलो, ज़बान से समझाओ, फिर नहीं समझा तो बाद में आखिरी दर्जा दिल में बुरा समझ लो, और फिर भी नहीं माना तो ताकत है तो फिर तुम जंगों की सूरत इख्तियार करती। तो कुतिबा अलैकुम, तो जैसे ही हमको याद था लड़ना फर्ज है तो हमको बता दिया जाता बस जंग का मैदान, वो चीज़ नहीं। कोशिश जद्दोजहद हमारी इस्तिताअत के हिसाब से हम हर मामले में हर नेकी को फैलाने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए, नेकी पर लोगों को आमादा करने के लिए हम वो करें, कोशिशें करें उसके लिए, वो चीज़ें। तो बड़े गुनाह छोटे गुनाह, अगर तुम बच जाओ बड़े गुनाहों से जो तुम मना किए गए हो, जिससे अल्लाह मना करता है, इससे हम दूर कर देंगे तुमसे छोटी बुराइयाँ तुम्हारी, और हम दाखिल करेंगे तुम्हें दाखिले की जगह में बड़ी बाइज्जत। तो अगर तुम छोटे गुनाह से बच गए, बड़े गुनाह से बच गए, कोई भी पर्टिकुलर एक गुनाह, और उससे बड़ा गुनाह आपने किए नहीं और वो छोटी छोटी गुनाहों की हरकतें आप कर रहे थे, तो अल्लाह ताला वो हरकतें तुमको माफ़ कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में तुम वो हरकतें और करने वाले बन जाए। वो चीज़ यहाँ पर निखर के आती है सामने, ना कि ये कि हम खुद अपने तय बांध लें कि ये फलाने बड़े गुनाह है और ये फला छोटे गुनाह है, कि हम जिना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिने के अलावा जो हरकतें हैं वो जायज़ हो जाएंगी, घूमना, पाक मोहब्बत, और तरह तरह के जो किसी पर डाका नहीं मारना, लेकिन चोरी कर सकते, वो चीज़। एक शख्स हमेशा चोरी करता था, लेकिन कहीं पर डाका मारने गया, हमेशा तलाश में था कि इस घर में अब डाका भी मारूंगा मैं, डाका करने गया वो शख्स डाका मारने के लिए, वो चोर, वहाँ जो देखा उसने वो बीमार पड़ा है, वहाँ पर एक जो है उसको दवाखाना ले जाना ज़रूरी है, उसने सब छोड़ा, उसको दवाखाना हॉस्पिटल लेके चलेगा। उसने तौबा किया कि अल्लाह मैं क्या करने जा रहा था, ज़िंदगी भर इसके लिए मैंने चोरी करा, इसके यहाँ तो ऐसे हालात हैं और डाका भी नहीं मारा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा कि जब उसको एहसास हो गया तो ज़िंदगी भर जो चोरी किया उसकी, तो अल्लाह ताला उसके छोटे गुनाह माफ़ कर देगा। लेकिन ये नहीं कि हमेशा इसकी चोरी करते जाना करके, वो चीज़ें हम समझेंगे कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह समझेंगे। इसीलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे फरमाया ना कि कोई गुनाह छोटा नहीं है, सारे गुनाह बड़े हैं, हम उसको छोटे और बड़े के हिसाब से ना लें। जैसा कुरान में आता ना, बाज़ नबियों को बाज़ पर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने फजीलत दी, लेकिन हमको ये इंटीमेशन दी अल्लाह ने, हमको ये हिदायत दी कि हम नबियों में फ़र्क ना समझें, कोई नबी को बड़ा कोई नबी को छोटा बनने करने की हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। नबी में फ़र्क करने की अल्लाह ने हमको इजाज़त नहीं दी है। वहाँ भी सारे नबी एक ही मैसेज लेकर आए, इस्लाम का, अल्लाह का मैसेज, वही मिशन लेकर आए, अल्लाह का मिशन। और हर दौर में हर उम्मत को अपना नबी प्यारा था, वो अलग चीज़ है। हमको भी हमारे नबी प्यारे हैं, सरकार हमको भी प्यारे हैं, जैसा हर किसी को अपना बाप प्यारा रहता है, लेकिन किसी के बाप को छोटा बोलना, वो उससे परहेज़ करना चाहिए। हर किसी को अपना बाप प्यारा है, हमको भी हमारे उम्मत के बाप जान लुटाने के लिए तैयार है, हम सरकार के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरे को हम कमतर नहीं कर डाल सकते। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक आयत को समझने के बाद में उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।